ساتھ، تو وہ اس بار ان کو سنیں گے، بڑے اہتمام سے سنیں گے۔ تو ہم تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا میں تھوڑا سا تعارف بھی کرواؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. جی ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ سورہ اس سورت کا نام ہے سورہ القمر۔ قمر کہتے ہیں چاند کو۔ قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند. چاند کو، یہ سب پتہ ہے، عمومی طور پر ہماری زبان کا لفظ ہے۔ تو سورہ قمر اس کی 55 آیات ہیں، اور کل بتایا تھا کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی، کچھ ساتھی بتائیں گے ہمیں ریویژن کے طور پر؟ ڈاکٹر جی اپنے چشتی صاحب جی، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے۔ جی 8 نبوی میں تھا جی 8 نبوت، یعنی کہ مکہ کے اندر یہ نازل ہوئی۔ تو دوسرا الفاظ ہیں کہ بھی ہجرت، جو کہ 13 سال جب نبوت کو ہو گئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس سے 5 سال پہلے یہ سورہ نازل ہوئی۔ جی. اور اس وقت چیز یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو جو مکہ کے افراد تھے ان کے اندر رسول کوئی نہیں آیا ان لوگوں میں سے، یا ان تک کوئی ڈائریکٹ رسول نہیں آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے. 2 بیٹے۔ ایک کا نام کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے ان کے آگے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے، اور باقی تو ان کے اندر سے ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ جی جی بیٹا ذرا ذرا آپ دیکھیے گا، جب کوئی بات کرنی ہو تو مائک اپنا آف کر دیا کریں سر۔ بہت جی شکریہ بیٹا۔ جی جی۔ تو اس میں بتا یہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل ان میں سے انبیاء آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر، بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر کہہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور یہ ایک مسلسل، اگر ایک ہی اپنا نسل سے یا ایک ہی لڑی سے آ رہے تھے تو ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو جتنے نبی آئے وہ کن میں سے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل میں سے۔ اور مکہ کے افراد جو تھے یہ اپنے آپ کو مانتے تھے کہ بھی چونکہ ہمارے پاس اپنا بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، ہم اس کے متولی ہیں، تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، آگے ہم پڑھیں گے، جب پہلا پارہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں بتائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے دور رہنے والے تھے، لیکن یہ افراد جو تھے یہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ شرک کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو وہ صفات دے دینا جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، کہ جو چیزیں اللہ کی صفات ہیں یا اللہ سے مانگنی چاہیے وہ لوگ اللہ سے بھی مانگیں اور اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں سے بھی مانگیں، یا اللہ سے نہ مانگیں دوسرے لوگوں سے مانگ لیں، یا دونوں سے مانگیں، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شرک۔ اس لیے ہم کفار جو مکہ کے لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو ہم کہتے ہیں مشرک۔ کیا کہتے ہیں؟ مشرک، شرک کرنے مشرک، والے. شرک کرنے والے۔ وہ کیسے؟ میں نئے ساتھیوں کو بتانے کے لیے کہ لات، منات اور عزا یہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے بت
مکہ کے اپنا بیت الحرام کے اندر یا جہاں خانہ کعبہ ہے اس کے اندر مسجد حرام کے اندر رکھے ہوئے تھے اور وہاں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے اندر بھیج دیا۔ اب ان لوگوں کے لیے رسول کا ہونا ایک نئی چیز تھی۔ وہ تو بتوں، ان کے باپ دادا بھی بت پرست تھے اور شرک کرنے والے تھے، تو لہذا ان کا دین جو ذہن سوچ تھی وہ یہی چیز تھی کہ بھئی ان بتوں سے ہی مانگنا ہے، اور یہی ہمارے وہ دستگیر بھی ہیں اور یہی ہمارے داتا بھی ہیں اور یہی سب کچھ ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے اگر مانگنا ہے تو ان کے ذریعے سے مانگیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مذاق اڑایا، ان کو کہا کہ یہ ساحر جادوگر ہے، یہ شاعر ہے کہ یہ کتاب اپنے پاس سے لکھ لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا کاہن ہے، کہانت مطلب یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس کوئی مستقبل کی خبریں ہوں اس وقت، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن تھے، نہ ساحر تھے، نہ وہ شاعر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ الفاظ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے دل پر نازل کرتا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے کہ بھی آپ یہ چیزیں لکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی سر۔ تو لہذا وہ کوئی معجزہ مانگتے تھے کہ بھی نہ آپ کے پاس کوئی محل ہے، نہ کوئی باغات ہیں، نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ بھی کوئی آپ چشمے یہاں زمین سے جاری کر دیں، اس لیے کہ وہاں تو ایک ہی چشمہ تھا زمزم کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، تو لہذا وہ چشموں کا بھی کہتے تھے کہ آپ بھی کوئی چشمہ نیا بنا دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہی کہتے تھے کہ میں تو ایک بشر ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ قرآن مجید ہے، اللہ کے الفاظ۔ تمہارے پاس اگر طاقت ہے تو تم اس جیسا کوئی قرآن لے آؤ، اور اگر نہیں ہے مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی تو اس قرآن کو مانو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی جی تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قیامت کا منظر پیش کیا ہے کہ جو الساعہ کہتے ہیں قیامت کی گھڑی۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اقتربت الساعۃ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کی گھڑی۔ تو اقتربہ کے اندر جو تا درمیان میں آیا ہوا ہے اس جب اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے معنی ہم کرتے ہیں بہت زیادہ یا بہت، یہاں ہوگا بہت قریب۔ قیامت کی گھڑی بہت قریب آ گئی۔ وانشق القمر، یہ معجزہ ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مطلب دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو چاند تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے دو ٹکڑے ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے، بہت سارے صحابی ہیں ان سے یہ روایت ہے کہ ایک ٹکڑا تو اسی جگہ پہ رہ گیا، دوسرا ٹکڑا جو تھا وہ پہاڑ کے ایک جانب ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا اس کو، کچھ نے دیکھا کچھ نے نہیں دیکھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے آج یہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، یہ ایک بلکہ پلانٹ بھی نہیں ہے، پلانٹ کا آگے کیا کہیں گے جی اس کو؟ سب پلانٹ یا مون؟ جی پلانٹ کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ سیارہ نہیں ہے، تو یہ ایک مون ہے، قمر۔ تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طریقے سے قیامت کے وقت بھی یہ سارے کا سارا خوبصورت منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں آسمانوں کے اندر، یہ اس کا ایک حصہ ہے جو دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کی پوری کائنات کو درم بھرم کر دے گا، اور انسان سے اور کن سے؟ جنوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لے گا کہ میں نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا اس لیے کہ تم میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اپنی خواہش کو چھوڑ دو، اپنی روایات کو چھوڑ دو۔
تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں وہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قیامت کی گھڑی بہت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور اگر یراؤ وہ دیکھتے ہیں، جی پہلی ساری تھی وہ درمیان میں ڈسٹربینس ہو گئی تھی۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے، سکرین نہیں آ رہی۔ جی سکرین ابھی، آگے ہاں جی میں اس کو دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یُعْرِضُوا وہ منہ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک مسلسل جادو ہے۔ یہ معنی ہے مستمر، نیا لفظ ہے۔ جو ساتھی ہیں وہ میں نے کہا تھا کہ 7 الفاظ چونکہ اس اپنا صورت کے بعد الفاظ تھوڑے مشکل آ گئے، اور ساتھی یہ ذہن میں رکھیے جو نئے ساتھی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ الفاظ مشکل آ گئے ہیں، تو اب آپ نے بھی اور باقی ساتھیوں نے بھی، جیسے لفظ مستمر لفظ آ رہا ہے، استمرار سے نکلا ہے، تو ان کو انشاءاللہ ابھی رٹیں، بعد میں پھر اس کے باقی ساتھیوں کو تو اس کے مادے آتے ہیں کہ بھی کیا ہوا۔ تو یہ ایک مسلسل جادو ہے کہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ چاند کبھی نہ ہمارے والدین نے دیکھا 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے، اور اگر یہ اب ہوا ہے تو یہ ایک جادو ہے، انہوں نے کہا۔ اور یہ تھا کیا بتائیے ذرا؟ معجزہ۔ معجزہ، یہ تھا معجزہ، جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس معراج کے لیے جانا ایک معجزہ ہے، اور دنیا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اللہ نے جو دیے وہ موجود ہیں، تو وہ کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو ایک مسلسل جادو ہے۔ اب کیا کیا جب انہوں نے کہا ہی جادو، تو وَكَذَّبُوا انہوں نے جھٹلایا، کس کو؟ اس معجزے کو بھی جھٹلایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، اور یہ جو قرآن مجید ہے اس کو بھی جھٹلایا۔ جھٹلایا کا مطلب یہ ہے جو بات سچ ہو اس کو کہنا کہ یہ غلط ہے، یہ جھٹلانا ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں جھٹلایا؟ یہ اس لیے جھٹلایا کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اپنی خواہش ان کی کیا تھی؟ اپنی خواہش ان کی تھی کہ ان کے لیے جو اللہ تھے وہ لات، منات اور عزا تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھی ان کو چھوڑ دو اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے احکامات اس پر چلو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کلو امر مستقر، اور کلو کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک، امر کام، مستقر کا مطلب ایک وقت مقرر ہے۔ ایک تو یہ ہے ترجمہ اس کا، دوسرا یہ ہے کہ انجام کو پہنچنے والا ہے۔ تو ہم نے اتفاق کیا تھا کل کہ ہر ایک کام کا مقرر وقت ہے۔ کیا ترجمہ کیا تھا جی؟ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ایک مقرر وقت ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھی اب وہ عذاب، اب اس کے اندر جو باقی ساتھی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اتنے دیدہ دلیر تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو عذاب تو نے لے کے آنا ہے وہ ابھی لے آ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھی عذاب لانا میرے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ کہ آگے غزوہ بدر آیا کہ وہی جو کہنے والے تھے کہ عذاب لے آئیں، تو عذاب کے اندر تو مرنا ہی ہوتا ہے نا، کیا جی؟ جی تو غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، غزوہ خندق کے اندر جو شکست ہوئی، اور غزوہ بدر کے اندر خاص طور پر لوگ قتل ہوئے، ابو جہل بھی جو تھا اور بہت سارے
جو سردار تھے وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا، اور اس کا بھی وقت اللہ کے ہاں مقرر تھا۔ آگے پڑھتے ہیں جی آج کا سبق۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، تو اب ساتھی جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، لام اگر الگ آ جائے تو لام کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، اور قد اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ جیسے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ انا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے شک بے شک۔ اور انا ما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے شک بے شک بے شک جی، بے شک کے اندر شدت، یعنی کہ بے شک یعنی کہ اپنے زبان سے اس کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس لفظ یہی ہیں۔ عرب والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انا کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انا ما جب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بے شک کے اندر شدت ہے، یقین کے اندر۔ ایسے ہی قد اور لقد، اس کے اندر شدت ہے۔ ہم اس کا ترجمہ آگے جو کریں گے یا اب کریں گے تو ہم کریں گے اور بے شک۔ یہ تین الفاظ ہو گئے ہمارے پاس بے شک کے۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیں کون سے تین الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں بے شک، اور ساتھ ہی دوسرے سنیں۔ جی سر، لا جی لا کا مطلب ہے جی، یقیناً، لام کا مطلب ہو گیا یقیناً، ٹھیک ہے۔ جی، اور قد کا مطلب ہے بے شک، بے اور شک، لقد جب ہو جائے تو اس میں بہت زیادہ شدت ہے، بے شک۔ شدت۔ اچھا میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، جی انا ما کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر شدت آتی ہے۔ لقد جب آ جاتا ہے تو اس کے اندر دو الفاظ ہیں یقیناً، تو لہذا ہم ترجمہ کرتے ہیں اور بے شک۔ جاءہم، جاء ماضی ہے، جاءہم کا مطلب ہے ان کے پاس آ گئی یا آ گئی۔ جی آگے ہے کہ کیا آئی، آ گیا بھی ہے، آ گئی بھی ہو سکتا ہے، آ گئے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگے دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے۔ من الانباء، اب انباء کا ترجمہ، یہ نبا کی جمع ہے انباء، نبا کہتے ہیں خبر کو، اسی سے نبی بنا جو خبر دینے والا ہے، اور اس کی جمع ہے انبائی، تو من الانباء کا ترجمہ ہوگا خبروں میں سے، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو عظیم خبریں ہوں، سچی خبریں ہوں، اس کو کہتے ہیں نبا۔ عام خبر تو اس کے لیے خبر ہی لفظ ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ بنے گا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور بے شک ان کے پاس آ گئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے فی ہی آ رہا ہے، من الانباء خبروں میں سے، اب بریکٹ میں کر لیں ایک، خبروں میں سے کوئی ایک، خبروں میں سے کوئی ایک میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے لفظ آ رہا ہے ما فی ہی، ما فی ہی، جس میں ہے، جس میں ہے، فی ہے کا مطلب ہے اس میں، ما جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ اس میں ہے، مزدجر، یہ نیا لفظ ہے، پڑھنے میں بھی ابھی مشکل لگے گا آپ کو۔ مزدجر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت والی ڈانٹ، ویسے نصیحت بھی اس کے معنی ہے، ڈانٹ بھی اس کے معنی ہے، ہم دونوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، نصیحت والی ڈانٹ۔ آگے جی، حکمتم بالغتن، حکمت اپنی زبان کا لفظ ہے، دانائی کی بات، بالغہ ابلاغ سے نکلا ہے، بالغتن کا مطلب ہوتا ہے پہنچانے والی۔ جی تو اس جگہ پہ اس کے معنی ہوگا حکمتن اپنا بالغہ پہنچنے والی دانائی کی بات، حکمتن بالغہ
پہنچنے والی دانائی کی دانائی بات کی بات۔ پہنچنے والی دانائی کی بات، فما تغنی النذر، فما کا مطلب ہوتا ہے تو نہ، تغنی کام آئے، النذر نذیر کی جمع ہے۔ نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، ڈرانے والا عام طور پہ ذہن میں ہے، لیکن نذیر ہر وہ بات بھی ہے جو ڈرانے والی ہو، اور چیز بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتقام لینے سے ڈرانے والی ہو۔ تو اس کا ترجمہ بنے گا فما تغنی النذر، اور نہ کام آئیں ڈرانے والی باتیں یا ڈرانے والی چیزیں۔ کیا تھے یہ نذر کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈرانے والی باتیں، ڈرانے والی باتیں، یا نذر کا ترجمہ دوسرا ہے ڈرانے والے انبیاء۔ کیوں جی؟ جی نذیر کا ترجمہ جو ہمیں آتا ہے، وہ نذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ نذیر و بشیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، مطلب ایک عذاب سے ڈرانے والے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر ہے خوشخبری دینے والے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حکمت بالغہ، یہ کون سی خبر ہے جو آئی؟ یہ سارے قرآن مجید کے اندر جو پچھلے انبیاء کے یا پچھلے اقوام کی باتیں ہیں، وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں شق قمر جو ہوا، اوپر چاند ٹکڑے ٹکڑے ہوا نا، جی نیچے کریں ذرا چاند کو دکھائیں ذرا چاند، ہاں یہ جو ہے وان شق القمر، یہ ان خبروں میں سے کہ بے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان سب چیزوں کو تہ و بالا کر دے گا۔ جی، اب مطلب وہ آتا ہے کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کی طرف ایک تو اشارہ ہے۔ اب دوسرا اشارہ کس کی طرف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کے آئے وہ اللہ کی سچی خبروں میں سے ہے، جس کے اندر ایک ڈانٹ ہے لوگوں کے لیے کہ تم باز آ جاؤ، بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، اور یہی چیز جو ہے حکمت بالغۃ، ایک پہنچنے والی دانائی کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے آپ کو کتنی اقوام کی حالات بتائے ہیں جن پر عذاب آیا، انہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا، اللہ کی نشانی مانگی، اللہ نے وہ نشانی بھی بھیج دی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب بھیج دیا، اور دنیا کی کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈرانے والی چیزیں تھیں ان Recording کو stopped. جی یہ ذرا مشکل آپ کے سامنے آئے گی تھوڑی، آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی۔ Recording in progress. اچھا جی ابھی آ گئی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس لفظ کو اصل میں سمجھنا اہم ہے۔ حکمت بالغہ فما تغنی النذر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرانے والی چیزیں تغنے کام نہ آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فتولی عنہم، امر کا صیغہ ہے، ویسے عام طور پر جزم ہوتی ہے، لیکن اس جگہ پر فتولی عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کفار مکہ سے منہ پھیر لے۔ فتولی عنہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں، کیوں منہ پھیر لے؟ کہ یہ اب ان کے اوپر جو حجت تھی وہ قائم ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں، لہذا اب اس کے اندر یہ سوچ لیں کہ اب یہ کہ ہجرت کی تیاری کرو یہاں سے چلنے کی۔ تو فتولی عنہم،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے منہ موڑ لے. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یوم یدعو الدائی، جس دن یدعو پکارے گا، الدائی پکارنے والا، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر، نکر کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، انجان، اور دوسرے معنی ہیں انتہائی مکروہ چیز. تو ویسے معرفہ نکرہ کے حساب سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے ایک انتہائی انجان چیز کی طرف. وہ کیا ہے انتہائی انجان چیز؟ جی قیامت کا دن. ہاں، آپ کے لیے، میرے لیے وہ ایک شبیہ تو ذہن کے اندر ہو سکتی ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا منظر اس قسم کا ہوگا، لیکن کیا اس چیز کو ہم مسلمان بھی کیا مکمل طور پر اپنے ذہن کے اندر اس کی شکل لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے، صبر نہیں اچھا، کر نہیں لا سکتے. ایسے ہی ہے. اور جو مانتا ہی نہیں، کافر ہے، اس کے ذہن میں وہ تو اچانک آ جائے گی کہ وہ تو یہ بھی نہیں مانتا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. تو جب دوبارہ اٹھ بیٹھے گا اور ہوا کے اندر پہاڑ جو ہیں وہ اڑ رہے ہوں گے روئی کے گالوں کی طرح، انسان پریشان ہوں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور وہ جو پکارنے والے ہیں کہ بھی ادھر آ جاؤ، میدان حشر یہاں ہے، وہاں تو سب لوگوں کے لیے وہ چیز کیا ہوگی؟ نکور کا ترجمہ کم کر رہے ہیں، انجان چیز، شے کی طرف. ٹھیک ہے جی. جی اب میرے ساتھ کریں ترجمہ. جی وَلَقَدْ کا ترجمہ کریں. ہم ابھی اس کا ترجمہ کرنے لگے ہیں، پھر آگے کر دیں گے، وقت ہمارے پاس کم ہوگا. جی وَلَقَدْ، اور بے شک اور بے شک، جاءہم، ان کے پاس آ گئی، ان کے پاس آ گئی. جی ٹھیک ہے. من الانباء، خبروں میں سے خبروں میں سے، بریکٹ میں ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک، ورنہ ترجمہ اس کا صرف اتنا ہی ہوا ہے جو ترجمہ باقی کرنے والے ہیں کہ بے شک ان کے پاس خبروں میں سے خبریں آ گئیں، یہ کہا. تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں بے شک ان کے پاس خبروں میں سے کچھ کر لیں تو ٹھیک ہے، کچھ آ گئیں کر لیں. سر ٹھیک یہ ہے جو ماں ہے اس کا اگر ترجمہ ہم کر لیں کہ خبروں میں سے وہ چیز آ گئی جس میں. جی ٹھیک ہے. جی جی یہ کریں اور بنتا ہے وہ اس طریقے سے. لیکن یہ ہے کہ من الانباء ہے نا، خبروں میں سے، وہ آتا ہے جمع کا صیغہ. جی ٹھیک ہو تو گیا. ہم ماں کا ترجمہ ہی کر رہے ہیں، خبروں میں سے جو، یا خبروں میں سے کچھ، فیہ مزدجر، ترجمہ جس میں، نصیحت والی ڈانٹ ہے. جس میں نصیحت والی ڈانٹ ہے. ہم دونوں چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. مزدجر نصیحت کے معنی میں بھی ہے، مزدجر روکنا بھی ہوتا ہے، مزدجر منع کرنا بھی ہوتا ہے، اور مزدجر جو ہے مطلب اس کے 3 معنی ہیں. تو ان میں سے ایک ہم کر رہے ہیں مزدجر، ڈانٹ کو، ڈانٹ، روکنا، منع کرنا. ہم ایک ڈانٹ کو کر رہے ہیں جس میں ایک ڈانٹ ہے. دوبارہ کریں جی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، بے شک اور بے شک ان کے پاس آ گئی، بے شک ان کے پاس آ گئی، من الانباء، خبروں میں سے خبروں میں سے، یہاں رکیں پھر، ٹھیک ہے، خبروں میں سے، ما، وہ وہ چیز، چیز، وہ چیز. آپ کیا کہیں گے؟ ما، وہ چیز وہ چیز، فیہ مزدجر، جس میں ایک جس میں نصیحت والی ڈانٹ ڈانٹ ہے. ہے. نصیحت والی ڈانٹ جس میں نصیحت والی ڈانٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی خبروں میں سے ایک آئی جس کے اندر نصیحت والی ڈانٹ ہے؟ اس کو ابھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. کیوں جی؟ جی سر. جی اچھا جی آگے. حکمت بالغۃ،
پہنچنے والی حکمت ہے. جی جس ٹھیک ہے، فی ہی ہے یا ترجمہ لا ہے تو وہ فی ہی کا ترجمہ یہاں بھی ہوگا، جس میں یا جو کر لیں. حکمت بالغہ، جو پہنچنے والی دانائی کی بات ہے. بات ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ کریں. حکمت بالغۃن، جو پہنچنے والی دانائی کی بات ہے. اچھا پہنچنے والی، بالغۃن پہنچنے والی، کہاں پہنچنے والی ہے؟ دل کو لگنے والی. جی، اور دوسرا اس کا ترجمہ جی پہنچنے والی ہم نے کیا تھا کہ کامل دانائی بھی ہوا ہے. کامل، جی تو ہم پہنچنے والی زیادہ بہتر ہے ہماری زبان کے الفاظ میں. جو پہنچنے والی دانائی کی بات ہے، کہیں حکمت بالغہ. جو پہنچنے والی دانائی کی بات ہے. پہنچنے جو والی پہنچنے دانائی کی والی بات ہے. دانائی کی بات ہے. فما تغنی النذر، تو ڈرانے والی چیزیں کام نہ آئی. نہیں. جی. اب مجھے بتائیے، ڈرانے والے رسول کرنا ہے، ڈرانے والی باتیں کرنا ہے، ڈرانے والی چیزیں کرنا ہے، یہ آپ پر منحصر ہے. جی سر، اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے جو اس وقت جو یہ معجزہ ہوا تو ڈرانے والی باتیں کرنا زیادہ مناسب رہے گا میرے خیال میں. جی باقی ساتھی ٹھیک ہے جی. جی جی. اچھا، ڈرانے والی باتیں کام نہ آئیں. فما تغنی النذر کا ترجمہ تو ڈرانے والی باتیں کام نہ آئی. نہ آئی. نہ آئیں. اچھا، میں ساتھیوں سے پوچھوں گا، 2-3 ساتھی ہمارے پاس ہیں، آپ نے اس کا ترجمہ ماضی میں کیوں کیا؟ یہ توغنے کی وجہ سے. جی، تغنے مضارع ہے، مضارع سے پہلے ما آ گیا ہے. جی تو اور ہم نے کہا تھا کہ ما مضارع سے پہلے آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی نفی. ٹھیک ہے جی. جی جی ہاں جی. تو ڈرانے والی باتیں کام نہ آئیں. نہ آئی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے رسول پاک کو فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو اے اے نبی نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم آپ موڑ لے. ان سے منہ پھیر لے. وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ موڑ لیں. اچھا، ان کا بھی ذرا ترجمہ کر دیں کہ ان کون ہیں؟ ان کفار سے. جی، مشرکین مکہ، کفار جی مکہ. آپ ان کفار مکہ سے منہ موڑ لیں. جی. یوم یدعو الدائی، جی جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا. جس والا دن پکارنے پکارے گا. والا پکارے گا. الدائی اسی طریقے ہے جیسے ہم کہتے ہیں فاعل، دائی، دائی کہتے ہیں پکارنے والے کو، دعوت دینے والے کو. اور وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام زیادہ قریب ہیں کہ یا وہ سور پھونکیں گے یوم یدعو الدائی، جب وہ پکارنے والا جی جس دن وہ پکارے گا پکارے گا الی شیء نکر، ایک انجان چیز کی طرف. ایک انجانی چیز کی طرف، ایک انجان جانے چیز کی کی طرف. طرف. انجانی چیز کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، حالات کیا ہوں گے؟ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہے. خش ان ابصارہم، ان کی آنکھیں جو مجرم ہوں گے. اب یہاں کفار مکہ بھی ہیں، اور بھی ہے کہ حضرت عادل علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی مجرم ہوگا، تو خشعن خاشعہ سے نکلا ہے، جھکی ہوئی، ڈر سے جھکی ہوئی ہوں گی. ابصارہم، ان کی آنکھیں. یخرجون، وہ نکل رہے ہوں گے یا نکلتے ہوں گے. من الاجداث، اجداس، جاداسا کا مطلب ہوتا ہے وہ قبر جس کے اوپر اس کے آثار ختم ہو گئے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں، جس کے اوپر قبر کا نشان مٹ گیا ہو اس قبر کو کہتے ہیں جادس. اس کی جمع ہے اجداس. ترجمہ ہوگا کہ وہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے. اب کتنے لوگ ہوں گے؟ آپ نے ٹڈیوں کو دیکھا ہے جب وہ حملہ کرتے ہیں اپنے فصلوں پر؟ جی بے شمار. کروڑوں کی تعداد وہ میں بے شمار ہوتے ہیں.
ہمیں نہیں پتا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں اس جگہ پہ بھی ممکن ہے کوئی قبر ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے، کأنہم گویا کہ وہ جرادن ٹڈیاں ہوں، منتشر پھیلی ہوئی، منتشر پھیلی ہوئی، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ جی میرے ساتھ ذرا کریں پھر، خشعن ابصارہم، ان کی ان آنکھیں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ڈر سے جھکی ہوں گی، ان کی آنکھیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوں گی، یہ پورا ہے، یخرجون من الاجداث، وہ نکل قبروں رہے میں ہوں سے گے نکل رہے قبروں ہوں گے، سے، نکل رہے ہوں گے وہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے، کأنہم گویا کہ گویا کہ وہ گویا کہ وہ جرادن ٹڈیاں ہوں، ٹڈیاں ہوں گویا کہ وہ ٹڈیاں ٹڈیاں ہوں، ہوں منتشر پھیلی پھیلی ہوئی، پھیلی ہوئی، تو کانہم جراد منتشر، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، جیسے کہ وہ نکلتی ہیں اس طریقے سے انسان جو ہے وہ نکل رہے ہوں گے۔ وقت اب 2 منٹ ہے اور ابھی پورا موضوع نہیں ہوا جی۔ اب اپنے ڈاکٹر صاحب کو سے کہیں گے کہ وہ ذرا بتائیں جی۔ وَلَقَدْ جی جَاءَهُم، جی جی ڈاکٹر داؤد وَلَقَدْ بھائی، جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور بے شک ان کے پاس خبروں میں سے وہ چیز آ گئی، ما فیہ مزدجر، جس میں ڈانٹ ہے، یہ تنبیہ والی ڈانٹ ہے، حکمتم بالغہ، یہ دل کو پہنچنے والی دانائی کی بات ہے، فما تغنی النذر، تو ڈرنے والی باتیں کچھ کام نہ آئیں، ڈرانے والی ڈرانے والی تو ڈرانے والی باتیں کچھ کام نہ آئیں، فتول عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کفار مکہ سے منہ پھیر لیں، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک انجان چیز کی طرف، خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں ڈر سے جھکی ہوں گی، یخرجون من جھکی الاجداث، ہوئی ہوں گی، جی ان کی آنکھیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، وہ قبروں میں سے نکل رہے ہوں گے، کأنہم، جیسا کہ وہ ہوں، جرادم منتشر، پھیلی ہوئی ٹڈیاں، پھیلی ہوئی ٹڈیاں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اپنے کیسر بھائی پلیز، جی جتنا بھی وقت ہے آپ کے پاس، وَلَقَدْ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، بے شک ان کے پاس آ گئی خبروں میں سے وہ چیز جس میں نصیحت والی ڈانٹ تھی، حکمتم بالغہ، وہ دل تک پہنچنے والی دانائی کی بات تھی، فما تغنی النذر، تو ڈرانے والی باتیں کام نہ آئیں، فتول عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیں، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک پکارنے والا ایک عجیب چیز کی طرف پکارے گا، خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے، کأنہم جرادم منتشر، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اب انشاءاللہ کل جی ملیں گے، اور ساتھی جو نئے ہیں ان سے یہ ہے کہ آخری 3 منٹ جو ہیں اس کو دوبارہ دیکھ ریوائنڈ کر کے، تو یہ آپ بار بار سنیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ اس کی ریکارڈنگ میں گروپ کے اندر ہی شیئر کر دوں گا ابھی تھوڑی دیر جی گروپ کے اندر جی بالکل شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے۔ آمین۔